السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم ایسے بد نصیب ٹھہرے جن کی نہ دنیا کوئی بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ آخرت ہی بنتی نظر آتی۔ دنیا میں بھی انتہائی ناتواں، کمزور، پریشان، اور عاقبت بھی ہمارے سامنے ہے کہ کتنے ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے ہماری عاقبت بن جائے۔ اپنی زندگی کے لیل و نہار کا اگر جائزہ لیں تو اس حقیقت کو پہنچتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسے عمل نہیں کہ ہم آخرت سے بے خوف ہو جائیں۔ خالق کائنات نے اس قرآن کی معرفت ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی رہنمائی کی ہے، اور یہ رہنمائی عام انسان سے لے کر خاص انسان تک ہے۔ کوئی بھی اگر اس قرآن کو اپنا رہنما دستور سمجھتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتے۔ انسانی معاشرہ کو بہترین اور باوقار بنانے کے لیے ایسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کی رہنمائی ویسے کریں جیسے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ یہ کردار ہر انسان کو میسر نہیں، اور نہ ہی ہر انسان اس کردار کا حامل ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی اس انسان پہ ہوتی ہے جو رحمان کی طرف دیکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نے نبی رحمت کے بعد اس قوم کے رہنماؤں، قائدوں، لیڈروں، حکمرانوں کی رہنمائی کی ہے کہ تم کس طرح اللہ کی مخلوق کو اس راہ پہ چلا سکتے ہو جس راہ کا انجام جنت ہے، اور کس طرح کی زندگی بسر کرو کہ تمہارے لیے اور تمہاری رعایا کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہو۔ یہ اللہ نے قرآن میں رہنمائی کی، اور ہم بد نصیب ہیں کہ ایسی کتاب کے باوجود، ایسے دستور اور آئین کے باوجود ہم کامیابیوں اور کامرانیوں کے لیے غیر کے بنائے ہوئے دستوروں کی طرف، ان کے اصولوں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی، کوئی قوم سکون نہیں پا سکتی جب تک وہ اللہ کی رہنمائی کی طرف نہ دیکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی ترغیب اور تحریش تمہیں جلائی جاتی ہے، تمہیں آواز دی جاتی ہے کہ اس دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، اس کے جاہ و حشمت کے لیے، اس کی چودراہٹ کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہو۔ دراصل تمہاری یہ تگ و دو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں جب تک اس میں تم اپنی آخرت کی کامیابی کے بھی اعمال نہیں کرتے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی اور کامرانیاں، تمہاری حکومتیں، تمہاری سیادتیں، تمہاری سیاستیں تمہیں فلاح نہیں دلائیں گی، بلکہ کامیابی اور فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی طرف دیکھو اور جو اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی بسر کرو۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، اللہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں جو سرکشی نہیں کرتا، جو بغاوت نہیں کرتا، جو انانیت کا علم بردار نہیں کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت تیار کی ہوئی ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ تو وہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ قیادت کو حاصل کرنے کے لیے دنگا و فساد کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی رہنمائی جو قوموں کی باغ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان لوگوں کی رہنمائی جو صاحب حکومت ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ محض حکومت کے لیے اس قسم کی زندگی تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر اللہ قیادت دے، اگر اللہ سیادت دے، اگر اللہ قوم کی باغ تمہارے ہاتھوں میں دے تو ارشاد فرمایا یوں زندگی بسر نہیں کرنی کہ سرکش رہو، نافرمان رہو، سرتاب رہو، بلکہ اللہ کے مطیع و منقاد اور امت محمد کی خدمت کا جذبہ تمہارے دلوں میں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے اور خاص ان لوگوں کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستہ ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں قیادت دی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں سیادت دی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں رہنمائی دی ہوئی ہے اور ان کی ذمہ داری مقرر کی ہوئی ہے کہ تم نے قوم کو صحیح راہ پہ لے کے جانا ہے۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے، جس کو بیان کیا علامہ اقبال نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک قومیں اس بات کا تصور نہ کر لیں، جب تک قومیں اس بات کا عہد نہ کر لیں کہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے اور ان قائدین کا انتخاب کرنا ہے، ان قائدین کو قبول کرنا ہے جو محمد کی سنت پہ عمل پیرا اور قرآن کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے، کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اسلام کا نام لینے والے، قرآن کو دستور سمجھنے والے، محمد الرسول اللہ کو کامل رہنما سمجھنے والے لوگ بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی حکمرانی، جن کی قیادت، جن کی سیادت ان کی آخرت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جہاں قرآن کا نام بھی ہے، جہاں محمد رسول اللہ کا نام بھی ہے، وہاں ایسی بغاوت بھی موجود ہے کہ جو بغاوت وہ انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جس کی نظر قرآن پہ ہو یا محمد رسول اللہ کے فرمان پہ ہو۔ نظام قرآن اور نظام رسول نے انسان کو کیا دیا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ کیسے انسان پیدا کرتا ہے، کیسے حکمران پیدا کرتا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی برکت سے انسان کس قدر سکون کی زندگی اور امن کی زندگی بسر کرتا ہے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی۔ تاریخ کے دامن میں مسلمان حکمران بھی بڑے بڑے بدنما، بد کردار اور دین کے باغی آئے ہیں، لیکن
جب بھی اس دین سے تعلق رکھنے والے جس دور میں بھی جس وقت میں بھی اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، دنیا جنت بن جاتی۔ یہ بھی اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جاتا ہے کہ سطح عرش پہ تجھ سے بڑھ کے اس کا کوئی حقدار نہیں۔ قیادت کا تاج رکھا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ قانون جس قانون کو اس کے آباء و اجداد نے تشکیل دیا تھا، ترتیب دیا تھا، اس کو بیک قلم منسوخ کرتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں اگر کوئی نظام ایسا ہے جس نظام کی بنیاد پہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ محمد کا نظام ہے۔ وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اس دنیا میں تمہارے ایسے عمل ہوں گے، تمہارا ایسا کردار بنے گا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہی محمد رسول اللہ کا پیغام سے۔ اور دیکھو میں ایک سے ایک بڑھ کے چیز چاہتا ہوں، میں اچھی سے اچھی چیز چاہتا ہوں، میں بڑی سے بڑی چیز چاہتا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں مجھے خلافت سے نوازا ہے، اب میں اس سے بھی بڑھ کے چیز چاہتا ہوں۔ امیر المومنین وہ چیز کیا ہے جو خلافت سے بڑھ کے عظیم ہے اور اس سے بڑی ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اللہ کی جنت ہے۔ حکمران بن کے، قائد بن کے، لیڈر بن کے اب جس بات کا میں طلبگار ہوں وہ اللہ کی جنت ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اگر میرا کوئی قدم شریعت محمد سے باہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قدم کو روک دو۔ اگر میرا کوئی قانون مصطفیٰ سے ہٹ کے ہو، اس قانون کو ٹھکرا دو اور میرے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ قانون، یہ آئین، یہ دستور محمد الرسول اللہ کے دستور کے خلاف ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم یہ کہہ کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو میں جہنم میں گرنے سے بچ جاؤں گا، اور اگر میں اچھے عمل کرتا ہوں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرتا ہوں، نیکی کا کہتا ہوں، اچھائی کا کہتا ہوں، بھلائی کرنے کو کہتا ہوں، تو فرمایا میری اطاعت فرما برداری کرو لوگوں، تاکہ میں جنت میں جا سکوں، تمہارا بھی مستقبل محفوظ ہو سکے۔ یہ اس نظام کی بنیاد پہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ آئین، دستور، قانون وہ جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے اور محمد نے اپنے فرمان کو ساتھ ملا کے ایک نظام کی صورت میں نافذ کیا۔ اسی نظام نے ایسے حکمران دیے، اور یہی نہیں کہ وہ جنت کے طالب ہیں، یعنی آنے والا حکمران آ کے تقریریں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ امنگیں پیدا کرتا ہے جو کامیابی کے لیے امنگیں پیدا ہوتی ہیں، وعدے کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، لیکن وعدہ کیا اور فراموش کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے تحت جو آدمی یہ سوچ لے کے آتا ہے وہی نہیں سب رکھتا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے، آنکھوں میں آنسو، اپنی بیوی کو کہا
کہ تو خلیفہ کی بیٹی ہے جو مجھ سے پہلے ہو چکے، میرے پاس رہنے کے لیے تیرے پاس دو راستے ہیں. یوں ہی نہیں آج کے حکمران اسلام سے بھاگی، قرآن کے نظام سے بھاگی. ان کو علم ہے کہ قرآن کا نام لینے سے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر قوم بھوکی سوتی ہے تو بھوکا سونا پڑے گا، پریشان سوتی ہے تو پریشان سونا پڑے گا. دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ تیرے پاس جتنے اثاثے ہیں، سارے زیورات، سارا مال و زر، سارے قیمتی لباس بیت المال میں جمع کرا دو. تیرا حق نہ تھا، تیرے باپ نے تجھے زیور پہنایا، مال و زر سے نوازا، نہ یہ مال و دولت اس کا تھا اور نہ یہ تیرا ہے. اگر میرے پاس رہنا ہے تو یہ سارا بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا. اگر ایسی بات نہیں تو مجھ سے طلاق لے کے جدا ہو جاؤ، میں قیامت کو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا تمہیں سے. اتقوا اللہ، اللہ کا حکم تھا، اور جس رہنما قائد نے اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کیا، ہر اس قدم کو اٹھا لیا جس قدم سے اس کو احساس ہوتا تھا کہ میری عاقبت خراب ہو جائے گی. میرے پاس رہنا ہے تو یہ سب کچھ واپس کرنا ہے، اور اگر واپس نہیں کرنا تو پھر مجھ سے جدا ہو جاؤ. لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے ان سے وابستہ لوگ بھی اللہ والے ہوتے ہیں. فاطمہ نے کہا میرے سرتاج آپ سے جدائی قبول نہیں، سارا سیور مال و زر سارا بیت المال میں جمع کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. وہ امیر، وہ خلیفہ، وہ قائد جس کی آمدن 40,000 دینار تھی، جب وہ برسر اقتدار آیا تو ساری چھوڑ دی اپنی دولت، مال اور زر، اور حکومت سے وابستگی کی بنا پہ جو تنخواہ کی سب کچھ چھوڑ دیا. 400 دینار پہ عمر بن عبدالعزیز گزارا کرتے رہے. 40,000 دینار ماہانہ آمدنی، سب کو چھوڑ کے صرف 400 دینار لیتا ہے. سبب کیا ہے؟ اس کو احساس ہے کہ میرے اللہ نے، میرے قرآن نے، اللہ کی کتاب نے کہا ہے کہ تمہاری عاقبت کی تباہی اس بنا پہ بدل سکتی ہے اچھائی میں کہ تم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو. ایک نظریہ ہے، سیدھی سی بات ہے. فاروق اعظم جب کسی کو گورنر بناتے یا کسی علاقے کا امیر بناتے تو سب سے پہلے اس کو کہتے کہ جتنی تیری دولت ہے اس کا مجھے حساب دو. یعنی برسر اقتدار آنے سے پہلے. اللہ کی قسم تاریخ نے وہ رخ ہمیں دکھائے ہیں کہ یہ رخ کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا الا کہ جو نظام مصطفیٰ سے وابستہ ہو. ان نظاموں کو چھوڑو، آواز دو قرآن کے نظام کو، آواز دو نظام مصطفیٰ کو. اللہ کی قسم تمہارے دن رات جنت کے دن رات بن جائیں گے. یہ کون سے نظام ہے جن نظاموں کے پیچھے تم سرپٹ بھاگ رہے ہو؟ بغاوت ہے محمد رسول اللہ. دیکھو ان لوگوں کو جو نظام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں اور جن کو نظام قرآن حکمران بناتا ہے. ہماری کیا حیثیت رہ جاتی؟ سوچ نہیں ہو، فکر ہی نہیں ہو. جو ایسے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، فاروق اعظم ہر منتخب انسان کو جب برسر اقتدار لاتے تو ارشاد فرماتے اپنی ساری کمائی آج تک جو ہے اپنے سرمایہ کا حساب دو مجھ کو. مورخ کہتا ہے
کہ ہر گورنر بننے والا، امیر بننے والا، قائد بننے والا فاروق اعظم کو اپنا حساب دیتا ہے. وہ گورنر بن جاتا ہے. جب اس کی جگہ دوسرا گورنر مقرر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ اپنی جائیداد کا حساب دو. جائیداد کا حساب لیتے ہیں فاروق اعظم، اور پھر جب مورخ کہتا ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کی محنت سے زیادہ دولت ہے، وہ ساری دولت بیت المال میں جمع کر دیتے. تیرا یہ حق نہیں. اور جن لوگوں کا تصور یہ ہے، جن کے خیالات یہ ہیں، جن کی سوچیں یہ ہیں، ان سے کون آدمی یہ خاص وابستہ کر سکتا ہے کہ یہ بھی دین کا دستور کا باقی ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے قومی اسمبلی کے لیڈروں کو، صوبائی اسمبلی کے لیڈروں کو، سینٹ کے لیڈروں کو کہ اپنی جائیداد کا حساب دو، اور برسوں گزر جاتے ہیں، نہ کوئی حساب لیتا ہے نہ حساب دیتا ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، نبی کا دستور کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں عوام کی خدمت کے لیے ہیں. اگر امام کی خدمت کی بجائے تم دولت کو اکٹھا کرتے ہو، سرمایہ کو اکٹھا کرتے ہو، فرمایا تمہاری یہ زندگی اللہ کے نزدیک غیر مقبول زندگی ہے، اور وہ سرمایہ اس کے پاس رہنے دینا حق نہیں جو سرمایہ اس کی محنت سے زیادہ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا. یہاں آنے والا ہزاروں میں آتا ہے، جب جاتا ہے لاکھوں میں ہوتا ہے، کروڑوں میں ہوتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے، قرآن کیا ہے اور محمد رسول اللہ کا نظام اور اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، کردار کیا ہے. جس نے اس کردار کو اپنا لیا وہ مسلمانوں کے لیے سبب رحمت بن گیا. بگڑتا رہا ہے معاشرہ. یہ نہیں کہ جب سے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس سے لے کر تمام خلفاء کے دور میں یہ جنت نظیر ہی رہا ہے معاشرہ. یہ نہیں آتا، برے لوگ بھی آئے، یہ بھی خلیفہ ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب معتضد باللہ برسر اقتدار آیا تو خزانہ خالی تھا، جبر و ظلم کا دور تھا، بربریت کا دور تھا، ڈاکے تھے، شراب تھی، قتل و غارت تھی. تمام مسلمانوں کی مملکت میں افراتفری اور فساد تھا. معتضد باللہ برسر اقتدار آتا ہے کیا؟ کچھ لوگ آئے کڑیاں پہنی ہوئی، بیڑیاں پہنی ہوئی، امیر المومنین. ان لوگوں نے اجتماعی طور پہ جرم کا ارتکاب کیا ہے. تاریخ میں جرم کا ذکر نہیں، گناہ کا ذکر نہیں کہ کیا کیا انہوں نے. جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور بڑا جرم جس سے معاشرے کی بنیادیں تلپٹ ہو جاتی ہیں، سکون اجڑ جاتا ہے. اس نے آ کے گرفت کی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں جن کے سبب عوام کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکمرانی، یہ قیادت تمہارے لیے قیامت کے دن ندامت کا سبب بن جائے گی. یہاں تو میں پریشانیاں اور ندامتیں اختیار کر سکتا ہوں، قیامت کو میں ندامت اختیار نہیں کر سکتا. خبردار. مجرم آئے. معتضد باللہ نے اپنے وزیر اعظم سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم کو علم ہے کہ امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ مجرم کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کے جرم سے انسانیت استغفر اللہ کرتی. ظاہر ہے امیر المومنین خلیفہ رسول یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کو عبرتناک سزا ہو. کہنے لگا امیر المومنین میری تو رائے یہ ہے
یار یہ کہاں تب بند ہونا جب یہ بند ہو جائے گا. اس کو کر دو, اس کو بند کر دو. امیر المومنین میری تو رائے یہ ہے کہ آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیں اور کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیں. اور وزیر اعظم کے مشورے کا سبب کیا تھا؟ قوم انتہائی باغی زندگی بسر کرتی تھی, ڈاکہ زنیہ تھی, قتل و غارت تھی, زنا اور شراب تھا. قوم مسلمان ہونے کے باوجود کافر کی زندگی بسر کرتی تھی. اور امیر المومنین خلیفہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دور میں کوئی باغی موجود ہو. اس کے ہاتھ میں قرآن ہے, اس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اس نے زمین پہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا عہد کیا تھا اپنے اللہ سے. کوئی نہیں رہے گا. کہا کچھ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیں اور کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیں. بڑی گہری نگاہ سے امیر المومنین محتسب باللہ نے دیکھا اس کی طرف اور کہنے لگا, بد نصیب, تیرے اس مشورہ نے ان کے متعلق جو میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی کر دی. تجھے علم نہیں کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم سب رہنما ہو اور قیامت کے دن اپنی رعیت کے متعلق تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. کہا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ میری رایا میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اور جن لوگوں کے دل میں رب کا خوف ہے, جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا عہد کرتے ہیں, جن کے دل میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور ان کے دل میں رب کا خوف ہے. کہا یہ رایا میرے لیے میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اور کل قیامت کو اس امانت کے متعلق میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. کیسی بری تو نے رائے دی ہے کہ ان کا یوں حشر کر دیا جائے؟ ایسا ممکن نہیں. یہ سچ ہے کہ تختہ عرش پہ میں برائی کو نابود کرنا چاہتا ہوں, بغاوت کو پامال کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں, رایا کے متعلق سوال ہو اور میری آنکھیں نیچی ہو, اللہ کا فیصلہ میری سوچ کے خلاف ہو. سوچتا کوئی؟ تو کہاں وہ تصور؟ یہاں اپنے مد مقابل کو پامال کیا جاتا ہے, کرس کیا جاتا ہے, اس کا جینا حرام کیا جاتا ہے, اور اس کی عزت, اس کے وقار, اس کی شخصیت کو داغ داغ کیا جاتا ہے. وہاں یہ بات نہیں تھی, اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف تھا کہ جن لوگوں سے میں نے زیادتی کی یہ اللہ کی امانت ہے اور کل امانت کا حساب دینا پڑے گا. یہاں تو یہ سوچ ہی کوئی نہیں, یہاں تو یہ تصور ہی کوئی نہیں. میں نے اس کیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ مسلمان حکمران ہرانے والا ایسا تھا. باغی بھی تھے, اتنے باغی جو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے. حاکم بن ماس مصر کا حکمران ہے. اس بد کردار اور بد نصیب مسلمان حکمران نے حکم دیا ہوا تھا کہ جب خطیب منبر پہ کھڑا ہو کے میرا نام لے تو سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کے زمین پہ مجھے سجدہ کرو. یہ بھی مسلمان ہیں. اور یہ باغی نہیں, ان سے بڑے بڑے باغی آئے, لیکن ان کی گردنیں اللہ نے توڑ دی اور بتایا کہ جو محمد کے نظام سے وابستہ ہے, زندہ بھی اصل میں وہ ہے اور پائندہ بھی اصل میں وہ. یہی نہیں بلکہ ایسا بدکماش آدمی تھا کہ غیر مذاہب کو حکم دیا کہ خبردار کوئی عیسائی نہ رہے, کلمہ پڑھ لو محمد رسول اللہ کا.
ساری عیسائیت ختم کر دی. احتجاج کیا قرآن کے علم برداروں نے، اور زمانے میں امن اور سکون کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کا نظام نہ ہو. آج عیسائیت کی بات کرنے والے، مسیحیت کی بات کرنے والے اتنا جبر اور ظلم کر رہے ہیں کہ ایسے جابر اور ظالم تاریخ انسانی میں کہیں نظر نہیں آتے. لاکھوں لوگوں کا خون بہاتے ہیں اپنے نظریہ کے لیے، اپنے نظام کے لیے. علم بردار قرآن کا کبھی یہ گوارا نہیں کرتا. باغی حکمران ہے. یہ محمد رسول اللہ کا پیغام نہیں. قرآن کہتا ہے کہ کسی پہ کوئی سختی نہیں، کسی پہ کوئی جور نہیں، ظلم نہیں، کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے یہ قرآن کی بغاوت ہے. جب یہ آوازیں اٹھنے شروع ہوئے تھوڑی سی ہوش آئی اور کہا اچھا جو عیسائی مسلمان نہیں رہنا چاہتا وہ واپس اپنے مذہب میں چلے جائیں. سارے گرجے گرا دیے تھے، کلیسا گرا دیے تھے، پھر بنا کے دیے کہ یہ محمد کا نظام اس کو قبول نہیں کرتا. ایسا جابر بھی جب قرآن کا نام لیتا ہے، ہو مسلمان نام نہادی صحیح، تو وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، خواہ کافر سے وہ ظلم ہو. لیکن یہ حالات کیا ہیں؟ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، اور اس بد نصیبی کا اصل سبب ہم ہیں. یہ ضابطہ ہے قرآن کا کہ جیسے عوام ویسا حکمران. آج عوام قرآن کی باغی، حکمران قرآن کے باغی. عوام اسلام سے دور، حکمران اسلام سے دور. اسلام سے اعراض عوام کا، اعراض حکمرانوں کا. حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں جتنا قصور ہمیں. اور اللہ ایسا آدمی منتخب کر دیتا ہے جو باغیوں کو نکیل ڈالتا ہے. لیکن جب عوام بھی ویسے ہی ہوں، ایسے حکمران آ جاتے ہیں. بد کردار تھا عوام، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتا تھا، حجر و شجر کے سامنے سجدہ ریزی کرتا تھا، قبور کے سامنے سجدہ ریزی کرتا تھا. اللہ نے حاکم بن ماس کو پیدا کر دیا کہ ان کو ضرورت نہیں سجدہ کرنے کی، مجھے کرو. جیسے عوام ایسے حکمران. لیکن نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن کا نظام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا نظام کیا ہے؟ قرآن کیا دیتا ہے؟ حدیث کیا سمجھاتی ہے؟ کردار محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے، دور دور تک حکمرانی پھیلی ہوئی ہے. افریقہ میں، یورپ میں، برصغیر ہند و پاک میں، عرب میں ایک طاقتور حکمران ہے. ایک صحابی جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ جس کو حکومت دے دے اس کی حکمرانی میں رعایا پریشان ہو، ان سے حکمران اعراض کرتا ہو، ان کے کام نہ ہوتے ہوں، ان کو کوئی نہ پوچھتا ہو. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے. افریقہ پہ حکمرانی، یورپ پہ حکمرانی، ہند و پاک پہ حکمرانی، سارے عرب پہ حکمرانی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس کی رعایا پریشان ہے، ان کے کام نہیں کرتا، ان کے استغاثے نہیں سنے جاتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن پریشانی کے موقع پہ میں اس کی بھی کوئی بات نہیں سنوں گا. فجعل معاویۃ علی حوائج الناس، تاریخ کہتی ہے فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، اور جو دربان تھا اس کو کہا چلے جاؤ، اور پھر لوگ مقرر کر دیے کہ جاؤ لوگوں سے ان کی باتوں کو جانو.
ان کے مسائل کو جانو، ان کی پریشانیوں کو جانو اور مجھ تک پہنچاؤ تاکہ میں ان کی پریشانیاں دور کروں۔ یہ وہ حکمران ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں نے ساری قوم کا جواب قیامت کو اللہ کو دینا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی حکمرانی میں اس کے خلاف کوئی سانس نہیں لیتا۔ امن ہے، سکون ہے، تصور بھی بے سکونی کا نہیں، کوئی سوچ بے سکونی کی نہیں، اس لیے کہ تصور میں اللہ کے نبی کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اور جذبہ تابندہ کہ زمین رب کی، قانون رب کا۔ جو بغاوت کرتا ہے یہاں تو ذلت و ذلت ہی ہے، جہاں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا پریشانی تو تب آئے گی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت اس انسان کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ ایک تصور ہے حکمران کے لیے، قائد اور لیڈر کے لیے، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حکمرانی قیامت کے دن ندامت بن جائے گی انسان کے لیے، پریشانی بن جائے گی انسان کے لیے، اور یہ بد نصیبی اس سبب ہے کہ ہم قرآن کے باغی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم زیادہ مجرم ہیں ان لوگوں سے جن پہ اللہ مسلط کرتا ہے ان کی بغاوت کی بنا پہ، انسانوں کی بغاوت کی بنا پہ جہاں اللہ مسلط کرتا ہے ان انسانوں سے بھی ہم برے ہیں کہ ہم تو اپنے حکمران خود لاتے ہیں، ووٹ لاتا ہے میرا۔ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے ہاں اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملے گا، جو بری سفارش کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملے گا۔ یعنی جو حکمران ہم اللہ والے لائیں گے انعام ہمارے لیے، اور جو حکمران ہم وہ لائیں گے جو انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیں، ان کا جینا دوبر کر دیں، ان کے حقوق کو پامال کریں، وہ انسان ہم لائیں گے۔ تو جب جو وہ انسانوں کے حقوق کو پامال کریں گے، جتنے اللہ کے نزدیک مجرم ہوں گے ویسے ہی ہم بھی اللہ کے نزدیک مجرم۔ وہ تو اللہ مسلط کرتا ہے نا ظالموں پہ، برے لوگوں پہ، تو ہم ایسے بد نصیب ہیں ہم خود لاتے، ووٹ دے کے، نوٹ دے کے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کا کردار یہ ہے کہ زمین میں عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو امن مہیا کرتا ہے اور سکون مہیا کرتا ہے۔ خوف خدا ایسے نہیں آ جاتا۔ معتضد باللہ جا رہا ہے، ایک کھیت کے پاس سے پہنچا، آواز دیتا ہے کھیت والا کہ امیر المومنین یہاں بات سننی ہے کہ وہاں سننی ہے؟ آوازیں دیتا ہے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ وہ دیہاتی کھیت میں کھڑا گندے کپڑوں والا مجھے آوازیں دے رہا ہے، ٹھہر جاؤ۔ اپنے غلاموں کو کہا، ساتھ ساتھ جو لشکری ہوتے ہیں، ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر گئے۔ معتضد باللہ اس کی طرف جاتا ہے اور اس کو کہا ادھر آؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا تمہارے یہ غلام تمہارے لشکری جو تمہارے ارد گرد ہیں تجھ سے وابستہ ہیں، انہوں نے میری ککڑیاں توڑ لی ہیں بغیر مجھ سے پوچھے۔ اللہ کی قسم نظام مصطفیٰ میں وہ سکون ہے کہ آج تک کائنات میں کسی نظام اور کسی قانون نے وہ سکون نہیں دیا۔ میں نے اس کیا نا کہ خزانہ خالی تھا، ڈاکے تھے، زناکاریاں، چوریاں، غنڈہ گردیاں، اس کے آنے سے ایک بار پھر انسانوں کو سکون مل گیا۔
ککڑیوں والا آواز دے رہا ہے کھیت میں کھڑا. کیا بات ہے؟ تیرے ان غلاموں نے، تیرے ان لشکریوں نے میری ککڑیاں توڑ لی. ککڑیاں کیا ہے؟ کچھ سونے کی چیزیں، چاندی کی چیزیں، خربوزے، ترے، ککڑیاں توڑ لی. کہنے لگا اچھا تیری ککڑیاں بغیر تجھ سے پوچھے؟ ہاں. کہنے لگا آؤ یہاں اور پہچان کرو کہ وہ کون لوگ ہیں. آئے. اس نے 3 انسانوں کی پہچان کی کہ ان لوگوں نے میری ککڑیاں توڑی. بادشاہ کا حکم دیا گرفتار کر لو ان کو. گرفتار کر لیا، ہتکڑیاں پہنا دیں، بیڑیاں پہنا دیں. رات پڑ گئی، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ 3 آدمیوں کی لاشیں جھول رہی ہیں. عوام پریشان ہو گئے، یہ کیا کیا اس نے؟ وہ ککڑیوں کی بنا پہ 3 آدمیوں کو پھانسی. پریشان ہو گئے لوگ. امیر المومنین خلیفہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں شہروں میں. وزراء نے سنی، مشراء نے سنی، کہنے لگے خلیفہ تک یہ بات تو پہنچانی چاہیے، یہ واقعی بڑا ظلم ہے. تھا کیا ککڑیاں؟ اور اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پھل وغیرہ پہ ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. اس نے معمولی 3 ککڑیوں پہ. سارے وزراء مشراء بیٹھے کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں تیرے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے. 3 انسانوں کو چھوٹے سے جرم پہ اتنی سزا، یہ تو بغاوت ہے محمد مصطفیٰ کی، قانون مصطفیٰ کا، نظام قرآن کا. اور اتنی بڑی بغاوت خلیفہ کی کہ وہ 3 ککڑیوں پہ پھانسی دے رہا ہے 3 شخصوں کو. ایک آدمی کو منتخب کیا کہ جاؤ خلیفہ سے بات کرو. خلیفہ سے بات کرنے کے لیے وہ آدمی آیا. اس کے متعلق مورخ کہتے ہیں کہ قریشیوں میں اتنے جہادیدہ سمجھدار کم افراد پیدا ہوئے ہیں. قریشیوں میں سارے قریشیوں کی بات کرتے ہیں. ایسا سمجھدار انسان تھا. وزیر آیا، آگے کوئی بات نہیں کی. امیر المومنین نے دیکھا، ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے تو کیوں آیا ہے، لیکن میں نہیں تجھے بتانا چاہتا، اپنے منہ سے بتا، زبان سے بتا. کہنے لگا امیر المومنین 3 ککڑیوں کی بنا پہ آپ نے 3 انسانوں کو پھانسی لگا دی ہے، یہ ظلم ہے اور لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے موت ضد کو پیدا کیا ہے، جب سے برسر اقتدار آیا ہوں نہ میں نے کسی کا ناجائز خون بہایا ہے اور نہ کسی پہ ظلم کیا ہے. وہ پھٹ گیا. کہنے لگا احمد بن طیب آپ کا خادم تھا، آپ نے اس کو قتل کروا دیا، کس سبب؟ وہ دیانتدار انسان تھا. ایک عام امیر المومنین کا خادم، امیر المومنین کا ماتحت، ایک عام آدمی امیر المومنین سے یوں مخاطب ہے کہ اگر کوئی بڑا بہادر اور تمن خواہ ہے کہ جی ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں، وہ اپنے وزیر اعظم کو ایسے کر کے دکھائے. امریکہ کوئی عام آدمی ایسے صدر کو کر کے دکھائے سامنے بیٹھ کے. نہیں، یہ محمد کے دین نے دیا ہے سب کچھ، اور کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. جب تک نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہو، وہ کردار نہ ہو، امن سکون آ ہی نہیں سکتا. کون سے نظاموں کو رو رہے ہو تم؟ ظلم تھا. کہا کہ احمد بن طیب مجھ کو الحاد اور کفر کی طرف اس طرح دعوت دے رہا تھا کہ آہستہ آہستہ میں کافر بن جاؤں. اس دعوت دینے کی بنا پہ، کفر و الحاد کی، زندقہ کی دعوت دینے کی بنا پہ میں نے اس کو قتل کیا ہے. اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے.
اور ان کے قائم مقام ہوں، میں کس طرح محمد رسول اللہ کی سنت اور ان کی رہنمائی کی مخالفت کر کے محمد کریم کے خاندان سے نکل جاؤں؟ اس لیے قتل کیا اس کو۔ تو وہ جو 3 پھانسی پہ چڑھائے ہیں، یہ ظلم نہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مسکرایا، کہا سنو، یہ 3 وہ نہیں جنہوں نے ککڑیاں توڑی تھی، یہ 3 جیل میں وہ تھے جنہوں نے ڈاکہ زنی کی، قتل و غارت کی، اور ڈاکے قتل ثابت ہو گئے۔ ان کو میں نے حکم دیا کہ آج ہی رات لٹکا دو، تاکہ صبح ہو تو میرے غلاموں کو پتا چلے، میرے لشکریوں کو پتا چلے کہ ایک امیر خلیفہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ عوام کے ساتھ ظلم کیا جائے، خواہ ککڑی کے برابر ہو۔ لوگوں کے دلوں میں یہ آ گیا کہ وہ ہے۔ پھر معتضد نے حکم دیا کہ جیل سے وہ لاؤ۔ ان لوگوں کو لایا گیا، توبہ کروائی گئی کہ آج کے بعد عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ ایک کھیت بنانے والے آدمی کی ایک ککڑی، ایک خربوزہ، ایک تر تم توڑو کہ تم بادشاہ کے قریب اور بادشاہ کے غلام، بادشاہ کے ساتھی ہو۔ کل میں محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ کو کیا جواب دوں؟ توبہ کروائی، ان کو انعام بھی دیا اور نوکری پہ بھی بحال کیا۔ لوگوں میں یہ دستور عام ہو گیا کہ بادشاہ اپنے غلاموں کی زیادتی اور غیر قانونی حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دین تھا محمد رسول اللہ کا، جس دین نے ایسے قائد دیے۔ اور نظام مصطفیٰ وہ دین ہے جو وہ قیادت دیتا ہے جس قیادت کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، اور وہ رب سے ڈرتے ہیں، اپنی آخرت سے ڈرتے ہیں۔ عدل و حریت کا بادشاہ، انبیاء کے بعد ایسا عادل انسان تختہ عرش نے کہیں نہیں دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے امیر المومنین، مجھ سے فلاں شخص نے زیادتی کی ہے، مجھے بدلہ لے کے دیں۔ امیر المومنین بیت المال کا کام کر رہے ہیں، مجھے بدلہ لے کے دیں۔ درہ پاس تھا امیر المومنین کے، زور سے درہ مارا۔ فرمایا جب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جس سے زیادتی ہے وہ آئے، جس پہ ظلم ہوا ہے وہ آئے، جس سے کچھ چھینا گیا ہے وہ آئے، ہر وہ انسان آئے جس کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہے، تاکہ میں اس کا مداوع کروں۔ اس وقت تو آتا کوئی نہیں، اور جب میں کام میں مصروف ہوتا ہوں آ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں آدمی نے ظلم کیا، فلاں آدمی نے ظلم دیا، انتقام لے کے دو۔ امیر المومنین یوں غصے سے بول رہے تھے، وہ آدمی چلا گیا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد جب امیر المومنین کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس آدمی کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اور سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں جو نظام مصطفیٰ حکمران دیتا ہے، اللہ کی قسم کہاں آ جائیں گے ان نظاموں میں، جن نظاموں میں لوٹ کھسوٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، امیر المومنین نے وہ درہ اٹھایا اور اس شخص کو دیا۔ ارشاد فرمایا جتنی زور سے میں نے تجھے درہ مارا ہے اتنی زور سے یہی درہ تم مجھے مارو۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین میں ایسی گستاخی کر سکتا ہوں کہ امیر المومنین خلیفہ رسول کو درہ ماروں؟ میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، معاف ہو گیا، لیکن امیر المومنین کے دل سے کھٹکا نہیں گیا۔ اور حکمران ڈھونڈو، اللہ کی قسم دوربین نہیں خوردبین سے تم کسی بھی نظام میں ایسا حکمران نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اٹھے، 2 نفل ادا کیے، اللہ کے دربار میں زاری کی، اور ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عمر تو کمزور تھا، نیچ تھا، اللہ نے تجھے عزت و افتخار دیا، تخت خلافت پہ بٹھایا، اب لوگ تجھ کو آ کے کہتے ہیں ہماری فریاد سنو، تو ان کو دلے مارتا ہے، اور کل اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا؟
رو رو کے بے حال ہو گئے. ساری داڑھی تر کر لی امیر المومنین نے کہ ایک شخص کو ناجائز درہ مارا، اس نے معاف بھی کر دیا ہے، لیکن آخرت کا خوف اتنا ہے کہ اس کے دل سے وہ خوف نہیں جاتا، اور ڈر ہے اس درے کی بنا پہ قیامت کے دن اللہ میرے گریبان میں ہاتھ نہ ڈال دیں. مل سکتا کوئی ایسا قرآن نہیں. امیر المومنین بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک بدو آتا ہے. بدو جنگلی کو کہتے ہیں، دیہاتی کو، جس کو نہ کھانے پینے کا سلوک ہو، نہ بات کرنے کا سلوک ہو، نہ پہننے کا، کوئی شعور نہ ہو جس کو. آیا عمر، امیر المومنین ہے، اصل بھلائی تو جنت ہے، میں غریب آدمی ہوں، میری بچیوں کو کپڑے پہناؤ، میری بیوی کو کپڑے پہناؤ. فرمایا اگر میں تیری بیوی بچیوں کو کپڑے نہ پہناؤں تو؟ کہنے لگا کل قیامت کے دن تجھ سے میرے متعلق سوال ہوگا، پھر یا جنت میں جانا پڑے گا یا جہنم میں جانا پڑے گا. مورخ کہتا فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے گریبان تر ہو گیا. اپنے غلام کو کہا یہ میں کپڑا اتارتا ہوں، یہی کپڑا دے دو، امیر المومنین کے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تم ننگے آتے ہو، کروڑوں لے کے جاتے ہو. کیپٹلزم، صدارتی نظام، سوشلزم، جمہوریت پاکستان میں نافذ ہوئے، آج تک کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا. ایک نظام ہے جو نافذ ہوگا تو امن و سکون ہو جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ کا نظام مصطفیٰ ہے، جس نے معزز جیسے انسان پیدا کیے، عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان پیدا کیے، عمر فاروق جیسے انسان پیدا کیے، عثمان ذو النورین جیسے انسان پیدا کیے، علی المرتضیٰ جیسے انسان پیدا کیے. ایک نظام کائنات میں جب تک وہ نظام پاکستان میں نافذ نہیں ہوتا، یوں ہی بے امنی، یوں ہی بے سکونی، یوں ہی قتل غارت رہے گی. آؤ اللہ کی آواز پہ لبیک کہو اور محمد کے دین نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو. اگر ایسا کر لو گے تو امن اور سکون مل جائے گا، وگرنہ یہی زندگی تمہاری موت تک تمہارا پیچھا کرے گی. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سوچ، وہ فکر پیدا کرے جو مسلمانوں کی سوچ اور فکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.